السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب، جی فرمائیے۔ حضرت خیریت ہے مولانا؟ جی آپ کی دعائیں۔ سعید اسد صاحب کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں آپ؟ میں پوتا ہوں جناب۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ہی آپ کو میسج کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو کال ہی کر لیتا ہوں۔ جی جی حضرت یہ جو عقیدہ بیان فرمایا ہے میں نے کہ بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں جانا ممکن ہے، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو خدا کے عدل میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں قادر بھی ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ یہ نہیں عقیدہ ہمارا نہیں، اگر عقیدہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا تو پھر بھی نہیں ہے۔ میری سنیں، ہمارے عقیدے کی وضاحت کون کرے گا؟ نہیں، مثال کے طور پر ایک بات مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں۔ جی بولے۔ سن لینا، جی ایک عقیدہ میرا ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ جی، بات پوری ہوگی آپ کی؟ جی میری پوری ہوگی۔ یہ بتائیں کہ جو بات آپ کی کتابوں میں مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں یا ہماری کتابوں میں کچھ باتیں موجود ہوتی ہیں تو اس کی وضاحت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا ایک اور بات یہاں پر، جی یہ آپ کے ہاں بھی ایک مسلم بات ہے، جی کسی ایک بزرگ کی کوئی عبارت مسلک کا عقیدہ نہیں بنتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو فتویٰ تھا، نہیں سنے نا میری سن لیں۔ اور دوسری بات، جہاں تک گستاخی کی گستاخانہ عبارات کی کوئی بھی، ہم اس پر بحث کرتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے اول ہے ناموس رسالت۔ جی ہم نے اعلیٰ حضرت رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ہم کوئی بھی ہو اس کو نہیں مانتے، اس کو تبھی مانیں گے جب ناموس رسالت کی بات ہو۔ اپنے بڑے بڑے مدارس کہہ دیں گے یہ کفریہ عبارت ہے فلاں کتاب میں اور اس کو فلاں فلاں مانتے ہیں، ہم بیٹھ کے بغیر چھوڑ دیں گے۔ اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات پہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک عبارت گستاخانہ ہے اور کفری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کا ہم نام رکھ لیتے ہیں، اس پر اس نے گستاخی کی ہے۔ اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، آپ کے مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، اس نے گستاخی کی ہے اہل بیت کی بقول آپ کے بریلوی علماء کی، ٹھیک ہے؟ تو بتائیں اس پر آپ کے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اس پر رد بھی کیا ہے اور اس پر تقاریر بھی کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ گستاخی کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ آپ کا بھی اصول ہے کہ اس نے اگر گستاخی پائی جاتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے، کفریہ ہے، ہم اس پر مناظرہ نہیں کرتے، اور ہو آپ کی کتاب میں تو کیسے آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کون سی کتاب میں چلے بتا دیں؟ یہ کتاب ہے الفتح الربانی، اور کتاب کے جو مصنف ہیں، جو مؤلف ہیں، جن کی یہ کتاب ہے، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں غوث پاک کی کتابوں اور کیسے انکار، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ غوث پاک ہمارے آپ کے نہیں، آپ کہیں ہمارے نہیں ہیں، آپ کہیں ہمارے نہیں ہیں، پھر ہم کہیں گے ہمارے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جو پھر غوث پاک کی تعریف کرے۔ نہیں، غوث پاک کی تعریف کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ، آپ نے کہا کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، اور عقیدہ ہے غوث پاک نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں لکھا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔ پہلی تو بات وہ عبارت میں نے دیکھی نہیں، لیکن وہ بات عبارت میں پیش کرتا ہوں، کیسے نہیں دیکھی؟ کتاب میرے پاس پڑھی، آپ کی میں عبارت پڑھتا ہوں، کیسے نہیں دیکھی آپ نے؟ چلے جب بولتے ہیں تو سننے کا حوصلہ بھی رکھو۔ نہیں پہلے نہیں سن لے نا، جی سن لے، یہ عبارت میں نے دیکھی نہیں، کیا عبارت وغیرہ، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ بات عبارت ان کی ہے تو پھر تو غوث پاک کی تعریف کرے، وہ کافر ہوگا کہ نہیں یہ بولے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ فتویٰ لگائیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے اور ایسے رکھنے والا کافر ہے، آپ لگائیں، فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ میں جب تک عبارت نہیں جواب دینا، جب تک یہ عبارت نہیں دیکھوں گا ان کی۔ اچھا آپ موقع دے میں پیش کرتا ہوں، صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی ایک کو بھی جہنم میں داخل کر دیا تو خدا کے عدل میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ سن لیں عبارت، اور ایسا ممکن بھی ہے اور خدا اس پر قادر بھی ہے، اور اس عبارت پر ایمان بھی واجب ہے۔ اور آپ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ جو غوث پاک کی باتوں کا انکار کرے اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی ہے۔ اور آپ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا، نہیں عقیدہ میرا، تو کیا غوث پاک کے عقائد آپ کے نہیں ہیں؟ مولانا احمد رضا خان سنیں، مولانا احمد رضا خان اپنے بارے میں لکھے وصایا میں
کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اس پہ تو آپ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے جو پیر مرشد ہیں جس کے بارے میں خود مولانا احمد رضا خان نے فرمایا ہے کہ اس کی نافرمانی کرنا دین کی اور آخرت کی بربادی ہے، اس پہ آپ عمل نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے؟ جی ہو گیا جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مجاہد صاحب، اب میری بات تسلی سے سنیے گا، آپ نے اپنی تو کر لی، میں نے ٹوکا نہیں، اب ٹوکنے کی بات آپ بھی نہ کیجیے گا۔ بات ہے ساتھی جی، اعلیٰ حضرت کو اس لیے تو آپ جناب زیر اتحاب لائیں پر بات کریں کہ اعلیٰ حضرت نے جناب غوث پاک کی تعریف کی، اور غوث پاک کی کتاب میں یہ کفریہ عبارت ہے جو آپ کے علماء نے غوث پاک کی تعریف کی ہے، ان پر فتویٰ آپ نہیں لگاتے، اس کی وجہ کیا؟ اب نہیں، بات پوری ہونے دیں، اتنی نہیں ہے بات۔ دوسری بات کتاب آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ مجھے ایک عبارت پڑھ کے سنائیں گے، کتاب دیکھوں گا نہیں، آپ کی بات سن کر میں فتویٰ لگاؤں گا۔ اچھا سن لیں مجاہد صاحب سن لیں، حوصلہ رکھیں۔ دوسری بات، میں نے خود جب تک کتاب نہیں دیکھی کورٹ پر کیسے لگاؤں؟ تیسری بات اب آگے، جب تصوف کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ آ جائے، ہم اس کو کفریہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علاقی عبارات ہیں ساری ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ مان لیں گے اس کو؟ چوتھی بات نہیں، اب سنیں، اب میری سنیں نہ، ابھی میری بات مکمل نہیں، میری بات مکمل نہیں ہے مجاہد صاحب۔ چوتھی بات، آپ مجھے بتائیں اس عقیدے کی ترویج کہاں اہل سنت نے کی ہے، یہ دکھائیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ سنیں، مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب آپ کے بزرگ ہیں؟ ہاں جی بالکل بزرگ ہیں، آپ کی شخصیت ہے نا، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس کی توثیق بھی کی ہے، اور فرمایا کہ جملہ جو کچھ بھی یہاں پر اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ سب ہمارے عقائد و نظریات ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ نہیں ہے؟ میں پہلے آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، جب تک اس عبارت کو دیکھوں گا نہیں، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں، آپ بات نہیں سنتے، آپ کی مدرسہ میں آ کے دکھانے کے نہیں سنتے مجاہد صاحب، آپ بات نہیں سنتے۔ پہلے سنیں، بات سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عبارت پر کوئی تبصرہ نہیں ہوگا جب تک خود نہیں دیکھی جائے گی۔ سنیں پہلی بات، نہیں اب پھر ٹوک رہے ہیں، میری بات سنیں، فرض کر لیں کہ اگر یہ عبارت موجود ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کو سوا کچھ نہیں ہوتا، بات سنیں، آپ سنیں گے کہ نہیں؟ جی بولیں۔ پہلی بات، عبارت پر کوئی تبصرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک میں خود نہ پڑھوں گا۔ شک و شبہات بھی ہوتا ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ دوسری بات، غوث پاک کی جناب ہم تو اس لیے کہ غوث پاک کی جناب ہم کریں، غوث پاک کی اگر آپ کے بزرگوں نے تعریف کی ہو، اگر حاجی امداد اللہ میری سنیں میں میری بات مکمل نہیں، حاجی امداد اللہ صاحب جناب غوث العظم لکھے ان کو، تھانوی صاحب ان کے قصیدے نہیں سنے، اب سنیں نہ، میری بات مکمل ہی نہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب کریں وہ تو جناب آپ کے شیخ، تھانوی صاحب کریں وہ تو آپ کے شیخ، آپ کے بزرگ کریں جناب وہ تو شیخ آپ کے بنے، اور ہم پر جناب آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے بزرگوں کے پیر نے یہ بات لکھی ہے۔ دیکھیں میری بات قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے علماء دیوبند کی تقریر نہیں کی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، سنیں، اور تعریفات بھی بہت زیادہ انہوں نے کی اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں تصحیح ہے، تو کیا آپ قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب کو پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں علماء دیوبند کی تائید کرنے کی وجہ سے؟ آپ انکشاف حق اٹھا لیں، آپ ڈھول کی آواز دکھا لیں، وہاں فہرست دی ہوئی طویل بریلوی بڑے اکابر علماء نے علماء دیوبند کی تائید فرمائی ہے، تو کیا آپ ان پہ فتویٰ لگائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں عبارت نہیں ہے، اور یہ عبارت ہے، ہم نے خود دیکھی ہے، ہم نے پیش کی ہے، لکھی بھی ہے، آپ بتائیں کہ اگر یہ غوث پاک کی عبارت ہے تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں، اگر ہے تو بول رہے ہیں جی کفر ہے کہ نہیں؟ واضح کریں کہ یہ عبارت کفریہ، یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ پہلے یہ جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والے عقیدہ کفریہ، یہ بھی کفریہ ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ تو وضاحت کریں کہ کفریہ ہے، اس کے بعد بات کریں۔ بات مکمل کر لیجیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال ہے، جو اس سوال کا جواب دے کہ یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں، بس اس کا جواب دیں۔ ہم جواب دینے کو تیار ہیں، آپ جواب لینے کو تیار نہیں۔ ہاں بولیے، اسی عبارت کا جواب دیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں۔ میری سنیں نا بات، میری سنیں۔ افضل بات تو یہ کہ کیا نام لیتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہم نے کلمہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں۔
ہم کسی کی کسی عبارت کی تائید نہیں کرتے. پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو عقیدہ تھا، اگر پیر مہر علی شاہ صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں مسلمان ہے جو واضح طور پہ یہ کہے کہ نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو، یا نبی کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برا ہے، یا ختم نبوت کا انکار کرے دوسرے معنوں میں، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس لیے مانتے ہیں کہ سرکار کی غلامی کریں. لیکن اگر ان فتووں کی تائید کریں گے ہم ان کو سنیں. اب سنیں ہم بھی ان کی تائید پھر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے. دوسری بات، یہ عبارت کے نبی جا سکتے ہیں جہنم میں، کفر عقیدہ. اگلی بات کریں، جو شخص یہ کہے یہ کہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی جہنمی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے عقیدے کے مطابق اگر یہ عبارت علاقی نہیں ہے تو غوث پاک کافر ہو چکے ہیں جی؟ عبارت میں کیسے کہوں؟ میں دیکھی نہیں آپ کے منہ میں پیش کر رہا ہوں نا. آپ صرف آپ کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو یہ واٹس ایپ کرتا ہوں. آپ کی صداقت کی دلیل کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں. میں ابھی آپ کو یہ واٹس ایپ کر کے میں آپ کو کال کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پھر میں آپ کو کال کرتا ہوں. عبارت دیکھ لیں. میں کتاب چلے کریں دیکھتے. جی صحیح.